بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے پشاور کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف صاحب کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سمیت فتنہ الخوارج کے خلاف جاری اسناد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب اور آفتاب شیرپاؤ صاحب، امیر حیدر ہوتی صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، ایمل ولی خان صاحب اور سابقہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب شریک ہوئے۔ آرمی چیف صاحب نے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم برائی کی قوتوں کے خلاف متحد ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی دہشت گردی کے خلاف شاندار کامیابیوں پر بے حد فخر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دشمن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ہم نے اپنی سرحدوں کے اندر اور باہر دہشت گرد تنظیموں کی آپریشنل صلاحیتوں کو ختم کیا۔ یہ کامیابی سیکورٹی فورسز کی لگن، حوصلے اور عظیم قربانیوں کے ذریعے ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فتنہ الخوارج اور ان کے نیٹ ورک کے خلاف متحد ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے اس فتنے کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ لگن، عزم اور قربانیوں کے ساتھ اس فتنے کے خلاف قابو پا لیں گے۔ ہماری افواج نے دہشت گردوں کے لیڈروں کا خاتمہ یقینی بنایا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کا ڈھانچہ تباہ اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ آرمی چیف صاحب نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کے قیام اور دہشت گرد حملوں کو ناکام بنانے میں ان اداروں کا بڑا کردار ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے خیبر پختونخوا کے سیاستدانوں سے بھی بات چیت کی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مختلف امور پر اظہار خیال کیا۔ سیاسی رہنماؤں نے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ سیاستدانوں نے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے نئی 3 رکنی جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے۔ ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر واجد حسین تحقیقات کی نگرانی کریں گے۔ ٹیم میں سب انسپکٹر کاشف ریاض اور شمس خان شامل ہیں۔ ایف آئی اے کی ٹیم بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ سے تحقیقات کرے گی۔ ٹیم عدالت کی معاونت اور قانونی کارروائی آگے بڑھائے گی۔ اس کے علاوہ ڈی چوک احتجاج کیس میں عبوری ضمانتیں منظور ہونے کے بعد اسناد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرہ صاحب اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے درمیان مکالمہ ہوا ہے۔ جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے کہا کہ تھوڑا وقت لگ گیا لیکن قانونی ضابطے پورے کیے گئے ہیں۔
جس پر بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہمارا نظام عدل سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ سے اعتماد نہیں اٹھا، نظام عدل جیسا بھی ہے اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ آپ کچہری میں بھی پیش ہوتی رہی ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد یقین ختم ہو گیا ہے۔ ایک جج کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، انہوں نے سزا سنانی تھی اور وہ سنائی۔ بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ ملک میں قانون ہے لیکن انصاف نہیں۔ بانی پی ٹی آئی آئین کی بلا دستی کے لیے قید ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ ہم نے سب مل کر ملک کے لیے ساتھ چلنا ہے، آپ تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہو جائیں۔ بعد ازاں عدالت نے بشرا بی بی کی تھانہ رمنہ میں درج مقدمے میں 7 فروری تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جج احتساب عدالت کی کہی گئی باتوں کا جواب دیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ فیصل چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس 2 میں جرم کا عنصر نہیں، ٹرائل فوری روکا جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف جھوٹے کیسز کی سیریز چلی آ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے گزشتہ روز جج احتساب عدالت کی کہی گئی باتوں کا جواب دیا۔ وکیل فیصل چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ بانی نے کہا یہ کہنا کہ فلاں پیش نہیں ہوا، 2.5 گھنٹے انتظار کیا، یہ بات درست نہیں۔ جیل میں کبھی بھی 11:30 بجے سے پہلے ٹرائل شروع نہیں ہوتا۔ صبح 9 بجے میسج آیا کہ جج آئے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ کیا میرے وکیل آئے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب میرے وکلاء آئیں تو مجھے پیغام دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ لیکن مجھے اچانک پتہ چلا کہ جج اٹھ کر چلے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ سہولیات بانی کو جیل میں نہیں دی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی ٹی وی کی سہولت بند کر دی گئی۔ 3 مہینے میں صرف 1 جمعرات کو ہماری ملاقات کرائی گئی۔ عمران خان صاحب کی بچوں سے بات کل 5 مہینے بعد کرائی گئی۔ انہیں 3 ہفتوں تک قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے سخت گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے 26 نومبر کا ذکر کیا اور کہا یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی۔ اس پر میں نے ان سے بحث کی اور ہماری گفتگو سخت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے خیبر پختونخوا کو ملنے والی دہشت گردی سے نمٹنے کے فنڈ کے بارے میں غلط اعداد و شمار دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 500 ارب روپے دیے گئے، جبکہ حقیقت میں ہمیں اس مد میں 240 ارب روپے نہیں ملے جو ہمیں ملنے تھے۔ گورنر کے اس دعوے پر میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے اعداد و شمار درست کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ گورنر نے میری بات کا برا منایا اور کہا کہ میری باری پر آپ نہیں بول سکتے۔ اس پر میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بکواس گفتگو سننے کا کوئی شوق نہیں ہے اور اجلاس چھوڑ کر باہر چلا گئی۔ افغانستان سے متعلق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سرحد پار سے دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں
मगर अफगानिस्तान इन्हीं आने क्यों देता है? ज़ाहिर है हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे ख़िलाफ़ उनके अंदर नफ़रत पैदा हो गई है। इस पर हमें सोचना चाहिए। हमारी पॉलिसी आज भी गलत है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से पूछा है कि 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई, लेकिन वो नहीं मान रहे। कह रहे हैं कि लोग रेड जोन में दाखिल हो गए थे और इस्लामाबाद में एहतजाज न करने का भी हुक्म था। इन सब की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्ती की गई। वज़ीर आला ने कहा कि हम साबित करेंगे कि क्या हमारे लोग रेड जोन में दाखिल हुए थे। गोलियां तो डी चौक में चलाई गई। कमीशन बनाएं, हम सब कुछ साबित करेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।